नाज़रीन वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मुश्किल है कि आपको 8 सितंबर की भी इजाजत मिले। अच्छा देखिए, राना साहब अब जो कहते हैं वो हमारे पास तो रिटन परमिशन है, ठीक है। अब राना साहब अगर उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, पास में भी गए हैं। हमारे 2 जलसे इन्होंने इसी तरीके से, एक ये तो चले एक खास इंटरवेंशन से हुआ, उससे पहला जलसा भी इन्होंने लास्ट मिनट के ऊपर करवाया था। इससे अगला जो सेकंड था वो भी इन्होंने लास्ट मिनट के ऊपर किया था। तो कुछ उनसे कुछ बैईद नहीं है, इनके कहने और करने में बहुत तजाद होता है हमेशा से। पर लेकिन आपको क्या लग रहा है, अगर गारंटर हम 8 सितंबर का जलसा हम करने जा रहे हैं। यही बात हमने 22 अगस्त से पहले भी सुनी थी। 22 अगस्त को तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन उससे पहले भी यही सुन रहे थे कि जी करेंगे, जलसा होगा, हर हाल हमारी तरफ से था। लेकिन ये एक ऐसी इंटरवेंशन थी जो कि और ऐसे खतरात से आगाह किया गया। There could be a second intervention as well. ये जलसा होना है। खान साहब ने ये कह दिया है, उनकी स्टेटमेंट आई है, मेरा ख्याल आपने देखा होगा कि जी अगर मेरे मार्फत से कोई ऐसी स्टेटमेंट आए कि मैंने जलसा आगे किया है तो उसी को यकीन मत कीजिएगा और समझिएगा कि वो झूठ है, क्योंकि ये जलसा जो वो 8 सितंबर को होना है लाजमी। तो जलसा उसका खौफ क्या है इनको, मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना। खौफ के हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जलसे कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है, MQM कर रही है, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने गठ कर रही हैं। तो अब तहरीक लबैक पाकिस्तान तक वो जहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी वालों ने 2 धरने दे दिए हैं, और भी सब लोग जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। तो मेरा सवाल जो है इन सब लोगों से ये है जी कि आपको खौफ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसा करने से? सर क्योंकि आपके जो मकासद हैं जलसे के हवाले से, जिसमें आज भी खान साहब रिएटरेट कर रहे थे कि पहला जो है वो तो मैंडेट वापस करने के लिए बात कर रहे हैं, तो खौफ तो नेचुरली होना होगा। दूसरा आप कहते हैं कब्जा ग्रुप से हमें जो है वो मुल्क को आज़ाद करना है, और तीसरा आप जो अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं। अलीना, देयर गूज इज कुक्ड, इट्स अ मैटर ऑफ अ शॉर्ट टाइम, दैट्स ऑल। खत्म हो चुके हैं ये लोग, इनके पास कुछ नहीं रहा हुआ। ये अपने दे प्लेड ऑल द कार्ड्स। और ये जुडिशरी के ऊपर डेस्परेट क्यों है? सिर्फ इसलिए डेस्परेट है कि और इनके पास है ही कुछ नहीं है। दे वांट कि जुडिशरी के थ्रू ही ये सब गंद अपना जो है वो पास करवाएं, और वो अब होना नहीं जा रहा, क्योंकि जुडिशरी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो बड़ी रिफ्रेशिंग है, और इनको इंस्टीट्यूशन के अंदर से जो है इनकी रेजिस्टेंस जो है वो आ रही है। सो दे प्लेड ऑल देयर कार्ड्स। अब ये जैसे कि खान साहब ने आज कहा है कि हम प्रोग्राम से पहले बात भी कर रहे थे कि ये 9th में इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी वो तो अभी भी कह रहे हैं, वो उसको लगे हुए हैं कि सर वो अभी भी कह रहे हैं ब्लैंकेट पार्डन जो है वो डिमांड कर रही है हुकूमत इस वक्त आपसे। उनके लिए रेड लाइन 9 मई है। कर रहे हैं जी कि एक जुडिशल कमीशन, इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड जुडिशल कमीशन बनाइए, ताकि पता तो चले कि किसने क्या किया। लेकिन रऊफ साहब, इवन बैरिस्टर अकील ने भी कहा कि अगले दिन आप जो है वो अनइंटेंशनल अगर मिस्टेक थी तो मान ले वो भी काफी होगी। खान साहब ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में जब उनको 2-3 दिन की कैद से रहा किया गया था, 9 या 10 को मेरा ख्याल, तो उन्होंने कहा था कि जी मैं जो वायलेंस हुई है उसको रिग्रेट करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा था। तो ये ऑलरेडी कहा जा चुका हुआ है। लेकिन ये कहना कि जी PTI ने ये काम करवाया है, उससे हम एग्री नहीं करते। हम चाहते हैं कि असल मुजरिमीन जो हैं, अगर उसमें PTI का भी कोई बंदा है तो लाजमी बात है कि जी बात को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर उसके कोई रिग्रेट करना पड़ा PTI के कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बट आफ्टर इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड ए शेडो ऑफ डाउट कि ये लोग एक्चुअली इन्वॉल्व थे, और वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। राइट, बट अब ये इस पे कोई माफी नहीं होगी, और हुकूमत जहां पर कहती है कि अब उनकी भी रेड लाइन वही नजर आ रही है, एस्टैब्लिशमेंट की रेड लाइन 9 मई के वाकयात है जिस पर वो एक माफी मांग रहे हैं, उससे आगे नहीं। और आप अभी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आपने कहा है कि जहां पर आपको लग रहा है कि डेडलॉक एक ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरी कंटेंशन ये है कि डेडलॉक को ब्रेक होना होगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ये मेरी कंटेंशन है, और मुझे उम्मीद है कि डेडलॉक ब्रेक होगा। डू यू ऑल्सो फील कि ये 9 मई के वाकयात पे भी एस्टैब्लिशमेंट भी एक स्टेप पीछे जाने के लिए तैयार होगी? देखिए, हम सबको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, स्टेटेड पोजीशंस जो होती हैं वो फाइनल पोजीशंस नहीं होती, कभी नहीं होती। देखिए, डायलॉग जब होता है, नेगोशिएशंस जब होती हैं, तो आपको एक स्टेप छोड़ के 2 स्टेप भी पीछे आना पड़ता है। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कोई मुजाहिका नहीं कि तमाम अगर जो इस वक्त कंफ्यूडिंग पार्टीज हैं वो 1-1, 2-2, 3-3 स्टेप पीछे लें और फिर बैठ के बात करें और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें जहां तमाम पार्टीज के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड हो। सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो जमहूरियत है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, उनको सेफ गार्ड करना चाहिए। और जो जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है।
تو وہ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس فری اینڈ فیئر الیکشن سے، پر آپ نئے الیکشن کروا اس کی لیجیے. جمہوریت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں غیر جمہوری قوتوں کی طرف نہ دیکھ رہی ہوں مذاکرات کے لیے. ہم کسی غیر جمہوری قوت کی طرف نہیں دیکھ رہے. مطلب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے اگر مذاکرات آپ چاہتے ہیں تو یو آر گیونگ دیم اے چانس ٹو انٹروین. اسی پروگرام میں آپ دیکھیے میں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقتدرہ کے ساتھ بھی جو ہمارے نیگوسیشنز ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشن کی ڈومین کے اندر رہ کے ہوں گے. اسی پروگرام میں ہے, میں نے یہ کہا ہے, رپورٹ ہوا ہے. Sir, Article 244 clearly defines their role. I mean, if you're looking towards them to play a role in the political process, democratic process, تو پھر تو آپ ان کو دعوت دیں. دیکھیے اس کانٹیکسٹ میں ابھی جو اس وقت ہیں وہ پاکستان کے سب سے زیادہ طاقت پر جو انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں, اور سب کو پتہ ہے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ملک جس نہج کے اوپر ہے وہ تباہی کا نہج ہے. اب اکنامکلی آپ دیکھ لیجئے اس کو, اس وقت سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیجئے, آپ اس کو جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیجئے. پاکستان ڈز ناٹ اسٹینڈ اینی ویئر. آج آپ کے IMF کا جو لون ہے اس کے ساتھ کولیٹرل کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہم کرنے پا رہے. آپ کو آپ کے جو دوست ممالک ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ دوست ممالک بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تو یہ جو خواجہ آصف ٹائپ جو ہے اور باقی ٹائپ کے ان کا یہ کہنا کہ جی نہیں ہوگا اور یہ ہے اور نائنتھ میں ہے دس اینڈ دیٹ, یہ اب رسٹ ہو چکا ہوا ہے کام. مطلب یہ پاسٹ کا ایک پولیٹیکل پارٹیز کی بھی تو اپریہنشنز ہوتی ہیں نا, پھر اگر الائنمنٹ آپ کی اگر ان کے ساتھ ہونے لگے تو پھر نیچرلی ان کی اپریہنشن صرف اور صرف یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں, سوری میں بیچ میں انٹروین کر گیا, کہ جی ہماری ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ مقتدرہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بات چیت نہ ہو. پاکستان کو اگر مسائل دیکھیے الٹیمیٹلی ان کا بھی آبجیکٹو تو یہی ہے نا جی, کہ پاکستان کو مسائل میں نہیں گھرا دیکھنا چاہتے. ہمارا بھی یہی ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی آبجیکٹو ہونا چاہیے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی جوائن کرنا چاہیے. ان کو بھی دے شوڈ آلسو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ سی کہ جی ملک کو کہاں لے آئے ہیں یہ 2 سال میں, جب سے یہ لوگ انٹروین کر کے آئے ہوئے ہیں. خاص کر جو یہ سو کالڈ 8 فیبرری کے الیکشنز کے بعد جو کہ اسٹولن مینڈیٹ ہے ان کے پاس, نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, نہ ان کا کوئی ریلیونس ہے, نہ کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہے. ہنستے ہیں لوگ ان کے اوپر. تو ان کے جو وزیروں کی بابت جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ اس کا کوئی مطلب نکلتا ہے یا مطلب کوئی کون اس کو ٹرسٹ کر رہا ہے؟ رائٹ. اور رؤوف صاحب آپ کی باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے, از اٹ سیف ٹو سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جاری ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہیں اس کی ایک انڈیکیشن جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر جو جلسے کے مطابق, اور میں میری ابھی رابطے ہیں, میری کنوکشن ہے, میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے اپنے ذاتی کیپیسٹی میں ان کے ساتھ رابطے ہیں, اور رابطے ہو رہے ہیں. ہاں میں نے لکھا اس پروگرام میں بھی, میں نے کہا ہے. اور اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ جی دونوں PTI اور مقتدرہ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو دے ویلکم. لیکن میں پھر وہی بات کے اوپر آتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان کو اس اسکواک مار سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان کی لارجسٹ اینڈ دا موسٹ کریڈیبل پولیٹیکل پارٹی کو مین اسٹریم کر کے بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل ڈسکس کیا جائے کہ کیا ایشوز تھے, ان سب کو سارٹ آؤٹ. ایبسولوٹلی. اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے پیغامات بھجوا رہے ہیں آپ کی جماعت کو عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے, از اٹ ٹرو؟ اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں میری جو انسائڈ انفارمیشن ہے میں شیئر کر لیتا ہوں آپ سے. انہوں نے وہ کہا ہے جس کو اب ڈینائی کر رہے ہیں پاکستان, ان کے PMLN کے لوگ ڈینائی کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھانی چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے. تو یہ اس نہج کے اوپر دیکھیے کوئی پیغام تحریک انصاف کو, محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کریں. تحریک انصاف کو ڈائریکٹلی کوئی پیغام نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے انڈلج کرنے کے لیے کوئی رابطہ کرنے کے لیے؟ Not that I am aware of, but I have inside information that he actually said what has been reported in the paper. کہ across the board political parties تمام political parties کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, ان کو اپنا سامنے آنا چاہیے. اور PTI, and he said including PTI. Including PTI and PTI refuses that suggestion. مطلب PTI دیکھیے ہمارا محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے وہ, لیکن آپ نے کہا کہ وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سجیشن تھی, خان صاحب ہمارے پارٹنر ہیں وہ, ہمارے تو آپ اون کرتے ہیں اس بات کو کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تمام پارٹی صاحب نے اجازت دی ہے ان کو. بٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات, یہی تو انسرٹنٹی کریٹ کرتی ہے. There's no uncertainty. خان صاحب there's a parallel moves. Ultimately جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ بیٹھ کر ہی مسائل حل ہوں گے. Ultimately پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہو جائے پھر بھی وہیں جانا ہے. بٹ رؤوف صاحب یہی چیز بڑی کنفیوژن پاکستان جو اس وقت ہے شہباز شریف, اس کی حیثیت کیا ہے؟ رؤوف صاحب تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال کریٹ کر دیتی, کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی
بات چیت چل رہی ہے, محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ اس کو حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ہم بات چیت کے لیے جو ہے ہمیشہ تیار ہیں, لیکن بات ان کے ساتھ ہوگی جو با اختیار ہیں. بات تو الٹیمیٹلی کا لفظ نہ آپ اس میں سے نکالیں نہیں نا, الٹیمیٹلی بات انہیں کے ساتھ ہونی ہے, آپ وہ ڈائریکٹلی ہو یا یہ جا کے بات کریں, لیکن بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ڈائریکٹلی بات کریں, تو ہم اسی کو اوپر انسسٹ کر رہے ہیں. So you are looking towards them definitely want to sit across the ultimately, لیکن ابھی تک جس طرح ہم نے کہا کہ although کہ آپ نے کہا کہ جلسے سے متعلق اور جو کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی جس میں وہ گارنٹرز بنے, 8 ستمبر کے بھی جلسے کے حوالے سے آپ کو ایشورنس دی گئی ہے کہ آپ اس دن جلسہ کر لیں اور ان رائٹنگ آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, بٹ اس سے پہلے تک کے سیناریو میں ابھی تک کوئی ایک امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ان کو انگیج کرنے کے حوالے سے یا ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو سگنل لینے کے حوالے سے ان کو اس پیج پہ لے کر آ سکتے ہیں. وقت سب سے بڑا ہیلر ہوتا ہے, وقت گزرتا ہے, زخم مندمل ہو جاتے ہیں, انسان کے پاس آپشنز آ جاتی ہیں, انسان اور آپشنز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ سال سے زیادہ 2 سال ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے اب وہ جو ہیلنگ ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ مستقبل قریب میں آپ اچھی خبر سنیں گے, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. چلیں وی آلسو ویری ہوپ فل, انشاءاللہ ملک کے بہتر مفاد میں تمام چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے. رؤوف صاحب رات میں صرف یہ کامنٹ کر دیجیے گا, مراد سے حساب سے متعلق آج خبریں بڑی گردش کر رہی تھی کہ وہ بڑے رابطے میں روپوشی میں ہیں, لیکن وہ رابطے میں ہیں. کچھ آپ کی جو ڈویژنز بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بڑی سرفیس کر رہی تھی اس سے متعلق بھی وہ بڑے متحرک تھے, بڑے رول جو ہیں وہ کچھ لوگ پارٹی سے ناراض بھی ہوئے, تو ان میں بھی مراد سعید صاحب نے بڑا ایک رول ایکٹیولی ایک رول پلے کیا ہے. از اٹ ٹرو؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مراد سعید صاحب کسی سے ان ٹچ ہیں؟ اسپیکولیٹو ہوں گے, جس کے ساتھ ہیں مجھے اس کا علم نہیں, میرے ساتھ نہیں ہے وہ, تو میں کوئی اسپیکولیٹو بات نہیں کروں گا. لیکن مراد سعید ایک بہت بڑا نام ہے پی ٹی آئی کا, اور اگر وہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے پارٹی کو اکٹھا رکھنے کا. اور میں اس چیز کا یہ جو ایک امپریشن ہے کہ جی بڑے ڈویژنز ہے پارٹی کے, میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں یہ کہوں کہ نہیں ہیں, کوئی میجر ڈویژنز پارٹی میں نہیں ہے, مائنر ڈفرینسز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ بعض دفعہ ایموشنز انٹینس ہو جاتے ہیں تو وہ باہر آ جاتی ہیں, تو پھر میڈیا جو اٹھا لیتا ہے, لینا شگری اٹھا لیتی ہے, ان کو آگے لے کے جاتی ہے. آؤٹ پور آف ایموشنز. تھینک یو سو مچ رؤوف صاحب, تھینک یو فار جوائننگ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ہیئر. انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے, جنہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اچھی خبر قوم ضرور سنے گی. اور ایک پازیٹیو خبر یہ ضرور تھی کہ جہاں پر رؤوف صاحب نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے گارنٹی دی گئی ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ وہ کیا جائے گا. اور 22 اگست کی بھی جو سیناریو نظر آیا ہمیں جلسے کی جو کینسلیشن تھی, جس کو حکومت ایک یہ رنگ ضرور دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاید ان کی انسسٹنس یا ان کی ریکویسٹ پر یہ جلسہ کینسل کیا گیا تھا. وہ رؤوف صاحب نے اس پہ بھی کلیئرٹی لاتے ہوئے کہا کہ گارنٹرز کوئی اور تھے, کسی اور کی انسسٹنس پہ یہ جلسہ اس دن بھی منسوخ کیا گیا تھا, اس گارنٹی کے ساتھ کہ 8 ستمبر کو یہ جلسہ ہو کے رہے گا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا.